اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم جانیں گے کہ عربی زبان میں لفظ یا، کا اور کی، ان تین الفاظ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم اردو زبان میں بھی کچھ چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یا سامنے والے کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس خاص الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ فلاں کتاب میری ملکیت ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ میری کتاب، ٹھیک ہے۔ پینسل میری ہے، پینسل میری ملکیت ہے۔ پینسل کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کرتا ہوں؟ میری پینسل۔ یا اسی طرح سے ہم کہتے ہیں میرا گھر۔ گھر کو جب اپنی طرف منسوب کرنا چاہیں تو ہم اردو زبان میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میرا گھر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سامنے والے کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا چاہیں اور یہ بتانا چاہیں کہ فلاں چیز تمہاری ملکیت ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا گھر، تمہاری کتاب۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ اردو میں میرا، میری، تمہارا، تمہاری، یہ الفاظ ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں، کسی چیز کو نسبت دینے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح سے انگلش زبان میں بھی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر میں کہنا چاہتا ہوں میری کتاب تو ہم انگلش میں کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ مائی بک، ٹھیک ہے۔ تمہاری کتاب، اس کے لیے ہم انگلش میں کیا لفظ یوز کرتے ہیں؟ یور بک۔ اسی طرح سے ہمارے پاس عربی زبان میں بھی خاص الفاظ ہیں جو کہ نسبت دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر متکلم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہے اور یہ بتانا چاہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے لیے وہ کیا لفظ استعمال کرتا ہے؟ یائے ساکنہ کو استعمال کرتا ہے۔ یہ آپ کے لیے ہم لکھ دیتے ہیں، وہ یائے ساکنہ کو استعمال کرتا ہے، یائے ساکنہ کو۔ اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں۔ خاتون اپنی طرف کوئی چیز منسوب کرنا چاہے یا مرد اپنی طرف کوئی چیز منسوب کرنا چاہے، اس کے لیے ہم لفظ یا کو استعمال کرتے ہیں۔ مرد کہنا چاہتا ہے میری کتاب تو ہم کیا کہیں گے؟ کتابی۔ خاتون کہنا چاہتی ہے میری کتاب تو ہم کہیں گے کتابی، آخر میں یا لگائیں گے۔ یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے۔ اور اگر ہم کسی چیز کو سامنے والے مخاطب کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز سامنے والے مخاطب کی ہے تو یہاں پہ دو حالتیں بنیں گی۔ وہ مخاطب جو ہے سامنے والا یا تو مذکر ہے، مرد ہے، یا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگر مذکر ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کاف زبر کا استعمال کریں گے۔ اگر مؤنث ہے تو کاف زیر کی استعمال کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک خاتون ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب تمہاری ہے تو خاتون کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ کتابو کی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ مرد کو کہنا چاہتے ہیں یہ کتاب تمہاری ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابو کا، کتابو کا۔ اسی طرح سے آپ اگر خاتون کو کہنا چاہتے ہیں یہ قلم تمہارا ہے تو آپ کہیں گے قلم کی۔ اگر آپ مرد کو کہنا چاہتے ہیں، مرد آپ کے سامنے ہے، اس قلم کو آپ اس کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قلم تمہاری ملکیت ہے تو آپ کہیں گے قلم کا، ٹھیک ہے۔ تو پس عربی زبان میں اگر متکلم، گفتگو کرنے والا اپنی طرف کسی چیز کو منسوب کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لفظ یا کو استعمال کرتے ہیں، چاہے یہ گفتگو کرنے والا مرد ہو یا خاتون ہو۔
لیکن اگر آپ اپنے سامنے والے مخاطب کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ مرد ہوگا تو اس کے لیے آپ لفظ کاف زبر کا استعمال کریں گے، اگر وہ خاتون ہوگی تو آپ اس کے لیے لفظ کاف زیر کی استعمال کریں گے۔ تو پس یہ ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ اور اگر آپ نے سوال کرنا ہو کہ یہ کس کا ہے، یہ چیز کس کی ہے، تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ لمن استعمال ہوتا ہے، لیمن، لمن۔ آئیں ذرا اس قاعدے کو پڑھتے ہیں۔ جب متکلم کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے، اور اس میں مذکر اور مونث برابر ہیں۔ آپ کہتے ہیں رأسی، میرا سر، خاتون بھی کہہ سکتی ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے۔ یدی، میرا ہاتھ، خاتون بھی کہہ سکتی ہے، مرد بھی کہہ سکتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب مذکر کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کاف زبر کا لگا دیا جائے، اور اگر مخاطب مؤنث کی طرف منسوب کرنا ہو تو کاف زیر کی لگا دیا جائے۔ اور یہ سارے الفاظ جو ہیں یا، کا، کی، یہ بھی ضمیریں ہیں، یہ بھی عربی زبان کے پروناؤنز ہیں۔ اور اگر کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے تو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ لمن، لفظ لمن استعمال ہوتا ہے۔ ابھی آ جائیے اپنے اصل موضوع کی طرف۔ الدرس الخامس، یا اور کیا۔ یا یعنی مائی، میرا، ٹھیک ہے۔ کا مذکر کے لیے یعنی یور، یا تمہارا، یہ، ٹھیک ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وذاک کتابک، وہ تمہاری کتاب ہے، تمہاری کتابوں کا، تمہاری۔ ھذا قلمی، یہ میرا پین ہے۔ وذاک قلمک، وہ تمہارا پین ہے۔ لمن ھذا، یہ کس کا ہے۔ لمن ذاک، وہ کس کا ہے۔ لمن تلک، وہ کس کا ہے، مؤنث چیز، مؤنث چیز ہوگی تو تلک کہیں گے۔ یا عمار، اے عمار۔ نعم یا ابی، جی میرے بابا، یعنی باپ کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہ رہا ہے تو کیا کہے گا، نعم یا ابی، جی میرے بابا۔ لمن ھذا القلم، یہ قلم، یہ پینسل کس کی ہے۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا پین ہے۔ سامنے والے کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور سامنے والا کیا ہے، مذکر ہے، تو کیا کہے گا، ھذا قلمک۔ لمن تلک الساعہ، لمن تلک الساعۃ، وہ گھڑی کس کی ہے۔ گھڑی جو کہ مؤنث ہے، اس کے لیے لفظ تلک استعمال کیا۔ تلک ساعتک، سامنے والا مرد ہے، ہم کہنا چاہ رہے ہیں یہ گھڑی تمہاری ہے تو لفظ کاف زبر کا استعمال کریں گے۔ تلک ساعتک، وہ گھڑی تمہاری ہے۔ لمن ذاک القمیص، وہ قمیض کس کی ہے۔ ذاک قمیصی، وہ قمیض میری ہے۔ لمن تلک الدراجۃ، وہ سائیکل کس کی ہے۔ تلک دراجتی، وہ سائیکل میری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں تو لفظ یا استعمال کر رہے ہیں۔ لمن ھذا المفتاح، یہ چابی کس کی ہے۔ ھذا مفتاحی، یہ چابی میری ہے۔ لمن تلک النظارۃ، نظارۃ کہتے ہیں عینک کو، گلاسز کو، وہ گلاسز، وہ عینک کس کی ہے۔ تلک نظارۃ صدیقی، وہ عینک میرے دوست کی ہے۔ صدیقی، میرا دوست، دوست کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ تو آپ لفظ یا کو استعمال کریں گے۔ ابھی آ جائیں یا، یہ یا مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، لیکن اگر سامنے والا مخاطب جو ہے مؤنث ہے تو اردو میں اس کے لیے لفظ تمہارا، تمہاری سیم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی لفظ یور سیم استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں سامنے والا اگر مرد ہو تو اس کے لیے کا، اگر خاتون ہو تو اس کے لیے کی استعمال ہوتا ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ اور اگر سامنے خاتون ہے، آپ اسے کہنا چاہ رہے ہیں وہ تمہاری کتاب ہے تو آپ کہیں گے ذاک کتابکی، وہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میری پینسل ہے، میرا پین ہے۔ ذاک قلمکی، وہ تمہارا پین ہے۔ اگر آپ کسی خاتون کو کہنا چاہ رہے ہیں وہ تمہارا پین ہے تو آپ کہیں گے ذاک قلمکی۔
یا آمینہ، اے آمینہ، نعم یا امی، جی میری ماں۔ لمن ھذا القلم، یہ پینسل کس کی ہے، یہ قلم کس کا ہے؟ یہاں پہ فاطمہ یہ بتانا چاہتی ہے اپنی ماں کو کہ یہ قلم تمہارا ہے، یہ قلم آپ کا ہے۔ تو یہاں پہ سامنے والا جو مخاطب ہے آمنہ کا، وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم لفظ کاف زر کی استعمال کریں گے۔ ھذا قلمک، یہ آپ کا پین ہے، یہ تمہارا پین ہے ماں۔ لمن تلک الکرسی، وہ کرسی کس کی ہے؟ یہاں پہ دیکھیں یہ کتاب میں غلطی ہے، تلکا یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، لمن ذاک الکرسی ہونا چاہیے، لمن ذاک الکرسی۔ ذاک کرسیو کی، ذاک کرسیو کی ہونا چاہیے، ذاک کرسیو کی، اے والدہ وہ تمہاری کرسی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ یہ لفظ کرسیۃ استعمال ہی نہیں ہوتا، کرسی مذکر ہے، اس کے لیے لفظ تلکا استعمال نہیں ہوتا، کرسی عربی زبان میں مذکر ہے۔ تو یہاں پہ بہرحال یہ غلطی ہے، ہم نے آپ کو اس پہ متوجہ کر دیا۔ لمن ذاک المحفظۃ، یہاں پہ بھی دیکھیں محفظۃ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تلکا، لمن تلک المحفظۃ ہونا چاہیے، لمن تلک لمن تلک المحفظہ ہونا چاہیے کہ وہ بیگ کس کا ہے۔ ذاک محفظتی، وہ بیگ میرا ہے، یا ذاک کی جگہ پہ تلکا لگا دیں، تلکا محفظتی۔ آئی تھنک یہ پرنٹنگ غلطی ہے، جو تلکا نیچے لکھنا تھا انہوں نے کرسی کے ساتھ لکھ دیا، اور جو تلکا محفظتی کے ساتھ لکھنا تھا وہ کرسی کے ساتھ لکھ دیا۔ بہرحال میں نے ٹھیک کر کے آپ کو یہ بتا دیا۔ لمن ھذہ الزہریۃ، یہ گلدان کس کا ہے؟ ھذہ زہریۃ کی، یہ گلدان تمہارا ہے، سامنے والی خاتون ہے، آپ اس گلدان کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کی، یہ گلدان تمہارا ہے۔ لمن ھذا المعجون، یہ ٹوتھ پیسٹ کس کی ہے؟ ھذا معجون، یہ ٹوتھ پیسٹ میری ہے۔ خاتون بھی اگر اپنی طرف منسوب کرنا چاہتی ہے تو یا لائے گی۔ لمن تلک الفرشات، وہ برش کس کا ہے؟ وہ برش کس کا ہے؟ تلک فرشاتی، وہ برش میرا ہے۔ ابھی آ جائیے تمرین کی طرف، کہتے ہیں آپ ان الفاظ کے ساتھ یا لگا کے پڑھیں، ھذا رأسی، ھذا فمی، ھذا قلبی، اسی طرح آپ یا لگا کے باقی الفاظ کو بھی مکمل کریں۔ پھر آگے انہی الفاظ کے ساتھ کاف زبر کا لگا کے پڑھیں، ھذا رأسک، سامنے والا مرد ہے تو آپ اسے کہیں گے یہ تمہارا سر ہے، ھذا فمک، یہ تمہارا منہ ہے۔ اسی طرح سے آپ باقی الفاظ کو لگا کے بھی خود اس کی پریکٹس کریں۔ آگے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اسلام میرا دین ہے، اسلام کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں تو ہم لفظ یا استعمال کریں گے، کہیں گے الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، یا استعمال کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں، محمد میرے، تو آپ کیا استعمال کریں گے؟ یا محمد رسولی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر اور رسول ہیں۔ قرآن میری کتاب ہے، آپ اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں قرآن کو، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میری کتاب ہے، تو یا ساکن کو لگائیں گے آپ کہیں گے القرآن کتابی، کعبہ میرا قبلہ ہے، تو کہیں گے آپ الکعبۃ
قبلتی آپ یا آخر میں لگا دیں گے. پاکستان میرا ملک ہے، اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یا لگائیں گے. الباکستان یا باکستان دولتی، دولتی. کراچی میرا شہر ہے، کراچی، کراچی بلدی، ٹھیک ہے، بلدی میرا شہر ہے، یا مدینتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں سامنے ایک بندہ مذکر ہے، مرد ہے، اسے آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستان تمہارا ملک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان دولتک، دولتک. لیکن اگر آپ کے سامنے فیمیل ہے، خاتون ہے، اسے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان تمہارا ملک ہے، تو آپ اس کے لیے کاف زیر کی لے آئیں گے. آپ کہیں گے پاکستان، پاکستان دولتو کی. ابھی جلدی سے ذرا ڈکشنری کو پڑھ لیتے ہیں. قلمی میرا قلم، کتابی میری کتاب، کراچی کراچی، بلدن شہر، دولتن ملک، لمن کس کا، یدن ہاتھ، محفظتن بستہ بیگ، زہریتن گلدان، فرشاتن ٹوتھ برش، قلبن دل، ذراع بازو، لسان زبان، جلدن کھال، معجون ٹوتھ پیسٹ، رأس سر، مرفق کوہنی، فمن منہ، انف ناک، بطن پیٹ. تو اس درس میں ہم نے جانا کہ اگر اپنی طرف کوئی چیز منسوب کرنی ہو، چاہے عورت نے کرنی ہو یا مرد نے کرنی ہو، تو اس کے لیے ہم لفظ یا استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے اردو میں میرا، میری یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور انگلش میں لفظ مائی استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سامنے والے کے لیے کوئی چیز منسوب کرنی ہو تو انگلش میں اس کے لیے لفظ یور، اور اردو میں تمہارا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن عربی زبان میں اگر سامنے والا مرد ہو، مذکر ہو، تو اس کے لیے آپ کاف زبر کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر وہ سامنے والی مؤنث ہو، خاتون ہو، تو آپ اس کے لیے کاف زیر کی استعمال کرتے ہیں. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.